ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم اپنے پیارے پیارے پروگرام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ تو جی پیارے بچوں، ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے کلاس روم۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، کلاس روم پروگرام میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی کسی ایک سورت کے حوالے سے سنتے ہیں، نام رکھنے کی وجہ بھی ہم سنتے ہیں، اس سورت میں جو کچھ بیان ہوا ہے مختصر ہم اس کو بھی سنتے ہیں کہ اس سورت میں کیا کچھ بیان ہوا ہے۔ کچھ دلچسپ سوالات ہوتے ہیں، پیارے بچوں کے پیارے پیارے جوابات ہوتے ہیں، کلام کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ اول سے لے کر آخر تک رہیے، انشاءاللہ عز و جل علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ تو چلیے اپنے پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں آج کون سے پیارے پیارے بچے آئے ہیں۔ تو چلیے ٹیم اے کی طرف بڑھیں گے۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ابراہیم رضا اتاری۔ محمد ابراہیم رضا اتاری، ماشاءاللہ جی، مرحبا کہتے ہیں ابراہیم بھائی آپ کو۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ سید شاہ رخ میر۔ سید شاہ رخ میر، ماشاءاللہ جی، سید صاحب مرحبا کہتے ہیں آپ کو، کیا بات ہے آپ کی۔ چلیے جی ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں جی، ماشاءاللہ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ احمد رضا۔ احمد رضا، کیا بات ہے جی احمد رضا بھائی کی، مرحبا کہتے ہیں احمد رضا بھائی آپ کو۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد مبشر رضا اتاری۔ محمد مبشر رضا اتاری، ماشاء اللہ، مرحبا کہتے ہیں مبشر بھائی آپ کو، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ ثنا خان اسلامی بھائی کون ہیں، تو چلیے ان کا تعارف لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حسین رضا اتاری۔ محمد حسین رضا اتاری، ماشاء اللہ جی، محمد حسین بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، مرحبا کہتے ہیں حسین بھائی آپ کو۔ جی کیا بات ہے آپ کی، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے جی، خوش رہیں آباد رہیں۔ چلیے مدنی چینل کے ناظرین اب ہم پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں، لیکن اس سے پہلے ہم درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سن لیتے ہیں، بڑی ہی پیاری درود پاک کی فضیلت ہے، آئیے سنتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ ہم درود پاک بھیجا کریں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خوشخبری دی۔ پیارے بچوں کیا کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خوشخبری دی۔ وہ خوشخبری کیا ہے یہ سنتے ہیں۔ فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ سلام پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کتنی پیاری یہ فضیلت ہے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، رحمت بھیجتا ہے۔ اور جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر سلامتی نازل فرماتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم زیادہ سے زیادہ مدنی چینل کے ناظرین درود پاک بھیجیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اس طرح بھی ہم اظہار کریں کہ جتنا ہو سکے ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں۔ مدنی چینل کے ناظرین تو نیت کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। जी प्यारे बच्चों, हमारे पहले सेगमेंट का नाम है कुरानिक नॉलेज। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम कुरान पाक की जिस सूरत के बारे में सुनने जा रहे हैं उस सूरत का नाम है फुरकान। क्या है? फुरकान। जी हाँ, उस सूरत का नाम है फुरकान और ये कुरान पाक के पारा नंबर 18 में है। कौन से पारा नंबर में है? पारा नंबर 18 में। और प्यारे बच्चों, सूरत का नाम क्या है? सूरह फुरकान। जी हाँ, सूरह फुरकान। प्यारे बच्चों, तो एक सवाल है कि इस सूरत का नाम फुरकान क्यों रखा? इस सूरत का नाम फुरकान क्यों रखा? कोई और भी तो नाम रखा जा सकता था, यही नाम क्यों रखा? आइए इसकी वजह सुनते हैं कि इस सूरत का नाम फुरकान क्यों रखा गया। इस सूरत की पहली आयत में लफ्ज है अल फुरकान। अल फुरकान। इस मुनासबत से, इस वजह से इस सूरत का नाम सूरह फुरकान रखा गया। क्या रखा गया? सूरह फुरकान। प्यारे बच्चों, इस सूरत में क्या बयान हुआ है कुछ मुख्तसरन हम भी सुनते हैं। आइए मदनी चैनल के नाजरीन, इस सूरत में क्या क्या बयान हुआ है। प्यारे बच्चों, इस सूरत का मेन टॉपिक ये है कि इसमें अल्लाह पाक ने तौहीद, नबूवत और क़यामत के अहवाल बयान फरमाए हैं। क़यामत के अहवाल बयान फरमाए हैं। और इस सूरत के शुरू में अल्लाह पाक की तारीफ़ व सना, उसकी अज़मत व शान बयान की गई है। और फिर यानी जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ बयान की गई, सना बयान की गई, अज़मत व शान का ज़िक्र है, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला की औलाद न होना, औलाद न होना और फिर कोई उसका शरीक न होना, कि कोई अल्लाह तबारक व तआला का शरीक नहीं है, वो भी इसी सूरत में बयान किया गया। कौन सी सूरत में प्यारे बच्चों? सूरह फुरकान में। और इस सूरत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, कौम आद, कौम समूद के वाक़यात को बयान किया गया। और इस सूरत में ये भी बयान किया गया कि क़यामत के दिन को जुठलाने वाले काफिरों को बहुत सख्त सज़ा दी जाएगी। जो क़यामत का इनकार करते हैं, क़यामत को नहीं मानते, उन काफिरों को बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा दी जाएगी। और इस सूरत में अल्लाह पाक पर भरोसा करने वाले और उसकी राह में तकलीफ़ें बर्दाश्त करने वाले मोमिनीन की तारीफ़ भी बयान की गई है। जो मोमिनीन अल्लाह पाक पर भरोसा करते हैं, उसकी राह में आने वाली तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हैं, तो उन मोमिनीन की क्या बयान की गई प्यारे बच्चों? तारीफ। कौन सी सूरत में? सूरह फुरकान में। इसके अलावा प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इसके अलावा भी इस सूरत में बहुत कुछ बयान किया गया है। आपसे गुजारिश करेंगे कि आप ज़रूर इस सूरत का मुताला कीजिए, तर्जमा और तफसीर के साथ मुताला कीजिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, मशवरतन ये भी अर्ज़ करूँगा, अगर मुमकिन हो सके तो आप दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, तफसीर सिरातुल जिनान, इसका इंतखाब कीजिए और इंशाअल्लाह आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो आपको लुत्फ़ आएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम पढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है जी हाँ, हमारे अगले सेगमेंट का नाम है आए नात सुने। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी हुसैन भाई, आज आप हमें कौन सा कलाम सुना रहे हैं? आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनाऊंगा। सही। हबीब खुदा का नज़ारा करूँ मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूँ। क्या बात है जी, हबीब खुदा का नज़ारा करूँ मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूँ मैं। सुभान अल्लाह, बड़ा प्यारा कलाम है। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन ये कलाम सुनते हैं जी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब
خدا کا نظارہ کروں میں، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، یہ ایک جان کیا اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، تیرے در کے غوطے کہاں جاؤں پیارے، تیرے در کے غوطے کہاں جاؤں پیارے، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، حبیب خدا کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بڑا پیارا یہ کلام، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، بڑا ہی پیارا کلام ہے جی۔ جی پیارے پیارے بچوں، اس کلام میں کچھ مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں، آئیے ان کی معنی بھی سن لیتے ہیں، کون کون سے الفاظ ہیں۔ پیارے بچوں، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے نظارہ۔ کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ نظارہ۔ نظارہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جی حسین بھائی آپ بتائیں گے؟ جی بتائیے۔ دیکھنا۔ دیکھنا، جی ہاں، کیا ہے؟ دیکھنا۔ دیکھنا، نظارہ کرنا، دیکھنا، ماشاءاللہ، اچھا جواب دیا۔ نثارہ، ایک لفظ استعمال ہوا ہے نثارہ، اس کا معنی آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ نثارہ کس کو کہتے ہیں؟ حسین بھائی بتائیں گے، چلیے حسین بھائی سے سنتے ہیں جی۔ کوئی چیز لٹانا، جیسے لٹانا، نثارہ، لٹانا، یوں ترجمہ کریے کہ نثارہ کا معنی قربان کرنا، کیا ہے؟ قربان کرنا۔ قربان کرنا۔ چلیے، کنارہ، ایک لفظ استعمال ہوا ہے کنارہ، کہتے ہیں نا کنارہ کشی کرنا، کیا کرنا؟ کنارہ کشی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا، کیا ہے؟ بچنا۔ بچنا۔ وارہ، وارہ، اس کا معنی کیا ہے؟ صدقہ دینا۔ ہاں، صدقہ دینا، قربان کرنا۔ پیارے بچوں، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے پسارا۔ کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ پسارا۔ پسارا، اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، کیا ہوتا ہے؟ پھیلانا۔ پھیلانا۔ اچھا پیارے بچوں، اس کلام میں کیا کہا گیا؟ اس کلام میں کیا کہا گیا؟ کچھ اس کی وضاحت بھی سن لیتے ہیں، اور یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے مولانا مفتی مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا مفتی مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا لکھا ہوا یہ کلام ہے کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔
اس کے پہلے شعر میں مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کہہ رہے ہیں پیارے بچوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کروں؟ زیارت کروں، اور اپنی جان اور دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دوں، اپنی جان اور دل کیا کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دوں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا پیارا عشق ہے ہمارے اسلاف کا، اپنی جان اپنا دل سب کچھ لٹانے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا پیارا شعر ہے کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دیکھوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ جانا، اور پھر کیا کروں؟ دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، کہ اپنا دل بھی اپنی جان بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اس سے اگلے شعر میں مصطفیٰ رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی رحمت سے اپنا کر دیں، آپ مجھے اپنی رحمت سے اپنا کر دیں، کہ میں آپ کے در کے علاوہ سب کو چھوڑ دوں۔ سبحان اللہ، کیا پیارا عشق ہے جی، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اور اس سے اگلا جو شعر ہے بڑا ہی کمال کا شعر، بڑا ہی بہترین شعر ہے، اور اس شعر میں مصطفیٰ رضا خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے میں کسی اور کے پاس کیوں جاؤں؟ آپ ہی کے در سے تو میں اپنا گزارا کروں گا۔ اگلے شعر میں مصطفیٰ رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے؟ اگر میرے پاس کروڑوں جانیں ہوتی، میرے پاس کروڑوں جانیں ہوتی، تو میں سب کو آپ پر قربان کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ ایک جان کیا ہے، اگر کروڑوں جانیں بھی ہمارے پاس ہوتی تو آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قربان کر دیتا۔ بڑی پیاری بات ہے جی، سبحان اللہ۔ اور آخری شعر جو ہم نے سنا ہے، اس شعر میں مصطفیٰ رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے در کے ہوتے ہوئے، آپ کے در کے ہوتے ہوئے یا رسول اللہ، میں کہاں جاؤں، میں کہاں جاؤں اور کہاں اپنا دامن پھیلاؤں، کہاں اپنا دامن پھیلاؤں، جھولی پھیلاؤں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پر، آپ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، اور آپ کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آج کا سبق۔ جی ہاں، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ تو چلیے پیارے بچوں، اپنی کتابیں کھول لیجئے۔ کتاب ہے اسلام کی بنیادی باتیں، اسلام کی بنیادی باتیں پارٹ 2۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ بھی یہ کتاب کھول لیجئے، اگر آپ کے پاس ہے اسلام کی بنیادی باتیں کتاب پارٹ 2، یہ کھول لیجئے، آپ بھی ہمارے ساتھ سبق میں شامل ہو جائیے۔ پیج نمبر ہے 64۔ پیج نمبر کیا ہے؟ 64۔ اگر یہ کتاب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ جلدی کیجئے، ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ سبق میں شامل ہو جائیے۔ جی پیارے بچوں، پیج نمبر ہے 64۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم تقریباً ہر روز ہی جب اٹھتے ہیں، اپنے بال بناتے ہیں تو ہمیں کنگھی کرنی پڑتی ہے، تو آئیے آج ہم کنگھی کرنے کے مدنی پھول سنتے ہیں۔ تو چلیے جی، ٹیم اے کی طرف سے ہم شروع کریں گے۔ جی ابراہیم بھائی آپ پڑھیے۔ پہلے بسم اللہ پڑھ کے۔ جی سب سے پہلے جب ہم کنگھی کرنے لگیں تو مدنی چینل کے ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں یہ پڑھنا چاہیے۔ تو جب بھی کنگھی کرنے لگیں تو یاد سے بسم اللہ شریف پڑھ لیجئے۔ جی آگے پڑھیے۔ سیدھی طرف سے کنگھا کرنا سنت ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، تو جب بھی ہم کنگھی کرنے لگے ہوں
تو سیدھی طرف سے ہم کنگھی کریں کہ یہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت مبارکہ ہے۔ آگے سنتے ہیں جی، چلیے آگے پڑھیے۔ پہلے سیدھی ابرو پر کنگھا کیجیے، پھر الٹی ابرو پر۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی ہم کنگھی کرنے لگیں تو سب سے پہلے ہمیں سیدھی ابرو پر اور پھر الٹی ابرو پر کنگھی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، آئیے ہم یہ بھی سن لیتے ہیں جی، آگے آپ پڑھیے۔ پھر سر میں سیدھی طرف کنگھا کیجیے، پھر الٹی طرف۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم کنگھا کرنے لگے ہوں تو سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ دائیں طرف سے کنگھا کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت مبارکہ ہے۔ اور جب ہم کنگھا کریں تو پہلے دائیں ابرو پر پھر بائیں ابرو پر، یعنی پہلے سیدھے ابرو پر اور پھر الٹے ابرو پر، اور اس کے بعد جب سر میں کرنے لگیں تو پہلے دائیں طرف اور پھر اس کے بعد بائیں طرف، یعنی پہلے سیدھی طرف اور اس کے بعد الٹی طرف یہ کنگھا کرنا ہمیں یہ چاہیے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے کنگھا کرنے کے حوالے سے۔ تو جب بھی ہم مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ہم کنگھا کرنے لگیں تو ان مدنی پھولوں کو ہم یاد بھی رکھیں اور انہی کے مطابق ہم کنگھا کرنے کی نیت بھی کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کیجیے۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کے سوالات۔ جی ہاں، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی ٹیم اے، آپ سے سوال ہے، آپ یہ بتائیے لفظ اقرا، لفظ اقرا اس کا معنی کیا ہے؟ پڑھو یا لکھو؟ پڑھو۔ پڑھو۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی ہاں، اقرا کا معنی ہے پڑھو۔ سبحان اللہ، اچھا جواب دیا جی آپ نے۔ چلیے یہ ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے توریت کے بعد کون سی کتاب نازل ہوئی؟ زبور یا انجیل؟ انجیل۔ انجیل کتاب نازل ہوئی۔ آپ دونوں کا جواب غلط ہے، انجیل نہیں بلکہ زبور نازل ہوئی۔ کون سی کتاب نازل ہوئی؟ زبور۔ جی، توریت شریف کے بعد زبور نازل ہوئی۔ چلیے جی کوئی بات نہیں، پھر ہم آپ سے سوال کریں گے۔ اب ہم ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی آپ یہ بتائیے وضو کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ چلیے پیارے بچوں، ٹیم بی سے کچھ مشکل سوالات ہو رہے ہیں۔ ایک اور سوال، آخری سوال ہے، آپ یہ بتائیے وہ صحابہ کرام جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک ساتھ ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، ان کی تعداد کیا ہے؟ تعداد بتا دیجئے۔ وہ صحابہ کرام جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک ساتھ ہی جنت کی بشارت دی، ان کی تعداد کیا ہے؟ تعداد مطلب یعنی وہ کتنے افراد تھے؟ 10 تھے یا 12؟ 10 تھے یا 12؟ 10۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی ہاں۔ تو ان صحابہ کرام، ان 10 صحابہ کرام کو کیا کہتے ہیں؟ عشرائے مبشرہ۔ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا